نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نو وارد کو پہچانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی معبود نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد صاحب نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جلے گی۔ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگے اس کی تشریح بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح بھی پڑھیں گے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں تاکہ یہ سوالات جو ہیں وہ آس پاس کے لوگ سنیں اور اس کو پھیلائیں
تاکہ ان کو دین کی باتیں جو ہیں وہ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے۔ اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر قیامت کی جو ہے وہ بعض نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ وآخر دعوانا